اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایوب ولی صاحب درس دیں گے اور آج کا درس جو ہے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے اوپر ہے انشاءاللہ۔ تو ایوب ولی صاحب آپ بسم اللہ کر کے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، سورہ بقرہ کی 255ویں آیت بڑی ہے، ایک ہی آیت ہے جو عموماً آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بہت ہی جید اور باوزن آیت ہے، اور اس کے بارے میں کافی سے زیادہ احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی امپورٹنس اور اس کی طاقت بتائی ہے۔ جیسے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان آیت الکرسی بعد نماز فرض پڑھے گا، اس کے اور اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف جو اسے چیز روک رہی ہے، جو ہرڈل ہے، وہ اس کی موت ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اس سورہ کی اس آیت کی اتنی طاقت ہے، اور اب یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آیت کی طاقت اس طرح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمیں پچھلی رکوع کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا، اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد و ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان، صبر و ضبط، پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ
کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ ایک ہی گروہ کو غلبہ اقتدار کا دائمی پٹا مل جائے تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر اس شبے کو دفع کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سدباب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے۔ ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نزاعات ختم ہوئے تو اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا۔ اس جواب میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت میں نہ تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فقرے میں اس اصل ضموم کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس کی تقریر کی ابتدا ہوئی تھی، جس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہو، بہرحال حقیقت نفس امری جس میں زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ آپ نقصان اٹھائے گا۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہم اس کے معنی پڑھ لیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کو معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جس میں 100% چیزوں کو
بہت واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ قادر المطلق ہے، اس کو کسی چیز کے لیے، کسی بات کو نافذ العمل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے ایک عام فہم کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میرے اور میرے جتنے دوست ہیں جو بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، کہ حضور اکرم قیامت کے دن شفاعت ہماری کرا دیں گے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ ایک ہم خوش گمان ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اس لیول پر ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں ریکگنائز کرے، اور اتنا ریکگنائز کرے کہ اس کو اللہ جل جلالہ کی لیول کا بھی پتا ہو کہ اگر میں سفارش کروں گا AYZ کی، تو کیا وہ اللہ کے اس منیمم لیول کو ٹچ کر رہا ہے جس پر وہ شاید اس کی سفارش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو مان لیا جائے۔ تو سفارش کا نہ ہم سوچیں، نہ اس کو ذہن میں رکھ کے دنیا کی مستی میں مست رہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کر دیں گے اور چور اچک کے ناہنجار سب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں سفارش جب ملے گی، اگر ملے گی، کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری نیت کیسی رہی، ہم نے دنیا میں وقت کیسے گزارا، ہماری سوچ کیسی تھی، اور ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اچھا کیا، برا کیا، حقوق پورے دیے لوگوں کو جو ہمارے قریب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو محلے میں ہیں، جو دوست ہیں، احباب ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، جو گھر کے افراد ہیں، محلے کے افراد ہیں، شہر کے افراد ہیں، یا جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں کیا آپ نے دین کے حساب سے اعمال کیے ہیں، تب جا کے شاید آپ کو اپنے اعمال کی سفارش سے آپ کی نجات ہو جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ زندہ و جاوید ہستی ہیں جنہوں نے تمام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہم بھی اس کے رڈار میں ہیں، اس کو کسی کی ہمارے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے رڈار پر ہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ لگتی ہے، تو وہ ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے جو رات ہماری طرف ہوتی ہے، اور ہم در و دیوار میں چھپے ہوئے کیا کچھ کر رہے ہیں، ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے، ہماری نیت کیا سمجھ رہی ہے، وہ ان سب کو جانتا ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، پیریڈ۔ کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، ہمیں دینا چاہے۔
اپنے بندوں کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی کے لیے اور ان کی نگہبانی کے لیے اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے کہ یار ابھی تو اللہ میاں تھک گئے ہوں گے، ابھی قیلولہ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میں یہ نمٹا لو، اس کا حق کھا لو، اس کی زمین بیچ لو، اس کو گالی دے دو، وہ تو سو رہا ابھی. بس وہی ایک بزرگ، وہ برتر ذات ہے. بہت سی چیزیں ہیں جیسے وسع کرسی و السماوات والارض. اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے استعمارے کے طور پر، یعنی لائسنس کے طور پر بولا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ آیت کو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی مثال پورے قرآن شریف میں نہیں ملتی. اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے. بہت سی احادیث ہیں، ان کا میں ذکر کر کے پھر سب آپ لوگوں کو میں جوائن کرنے کی دعوت دوں گا، پھر آپ سب اپنا اپنا ان پٹ دیں. حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن is a great word and Surah Baqarah is the leader of the Quran and Ayatul Kursi is the leader of Surah Baqarah. In Ayatul Kursi there are 50 words and for each words there are 50 blessings and good in it. یہ 255واں ورس ہے سورہ بقرہ کا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم آیا قرآن کی ہے. یہ قرآن شریف 4 حصوں میں جو عرش اللہ کے تخت سے جڑا ہوا ہے اس میں سے ایک حصہ جو آیت الکرسی ہے. لیڈر آف قرآن از آیت الکرسی. اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں بے تحاشا جو ہیں احادیث ہیں، 50 احادیث ہیں تقریباً. جیسے نارمل ہے ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو یہ حدیث ہے کہ آپ کے لیے ایک ملائک بھیج دیا جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور جب آپ اکیلے گھر میں ہوں تو اور آیت الکرسی آپ پڑھیں تو نہ آپ کو خوف آئے گا، آپ بہت ایزی رہیں گے اور شیطان سے بچے رہیں گے. ابو امامہ کا میں نے سنایا، عبید بن کعب، ان کا یہ کہنا ہے کہ آیت الکرسی وہی سب سے گریٹسٹ ہے. ابو منذر نے بھی یہی کہا. تو یہ ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی صاحب آئیں، جو آنا چاہ رہے ہیں آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں اور اس میں اور ان پٹ ڈالیں، بات کو اور آگے بڑھائیں. یہ جو سفارش کی بات ہو رہی ہے، یہ مقام میں یہ حضور کی سفارش کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ مقام میں یہ بالکل ایکسکلوسیو ان کے رائٹس ہیں حضور کے. تو وہ اس سے جناب کوئی جو عام انسان ہیں ان کی طرف جناب وہ ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے جی داتا، غوث، پیر، فقیر، یہ سب ہمارے کام کریں گے. تو وہ
اس کی طرف میں خیر اشارہ ہے. یا پھر جو یہودی کہتے تھے کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دنوں کے لیے. مطلب وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کسی سے. تو یہ ساری چیزیں مخل میں اس طرف ہیں کہ ہمیں اللہ پہ ہی سارا کچھ بھروسہ کرنا ہے. اللہ کا جو نظام ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. تو اس پہ باقی حضرات جناب بات کر سکتے. شکریہ جناب. ناصر شیخ صاحب کا جو اس کے حوالے سے شفاعت کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو شفاعت کا تو اس میں یہی ہے کہ کنڈیشنل ہے. اس میں دو ایکسٹریم ہیں. یہ ایکسٹریم تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بالکل بلیو ہی نہیں کرتے کہ شفاعت کی کوئی حقیقت ہے، لیکن جو ہے ہمیں مختلف اس میں جیسے اسی آیت میں بھی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شفاعت کوئی کر نہیں سکتا، یا تو اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اللہ باذن، کہ بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اس کے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ کون کوالیفائی کرے گا اس کے لیے. تو اب سب سے پہلے تو وہی ہے کہ اگر آپ مطلب ہر آدمی اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ کوالیفائی اس کے لیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ اس کی کوئی سفارش کرے، اس کے اعمال، اس کی کچھ جو اس کی اپنی ساری زندگی اس نے جو گزاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس کی سفارش بھی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ایسی کوئی پوزیشن آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی والدین ہے، اس سے مطلب مثال یہ ایکچولی ہے ایسی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ والد اپنے بیٹے کی سفارش کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ والد جو ہے کہ وہ کوالیفائی ہے کہ نہیں کہ اس کو یہ اجازت ملے کہ اس نے اپنے آپ کو اس پوزیشن کے لیے کہ وہ سفارش کر سکے، وہ اس کا وہ مقام ہے کہ نہیں. تو اس میں یہ تھوڑا سا سلائڈ سا ہوا ہے. تو یہ اس میں ہے کنڈیشنل ہے، اس میں کوئی وہ یہ نہیں کہ بالکل ہی جو ہے کہ ایکسٹریم ہے اس کو مانتے ہی نہیں. جی شفاعت کے بارے میں جو آیت ہے، اس میں منزل الذی یشفع، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے. مطلب یہ کہ کوئی سفارش تو کر سکتا ہے اگر اللہ کی اجازت ہو، تو اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کس کو مطلب یہ کہ یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، لیکن اس کی مرضی بھی اصول اور قواعد کے مطابق ہوتی ہے اور حق و انصاف کے مطابق ہوتی ہے. تو ایک تو بات ہمارے ہاں یہ بات تو ہے کہ حضور کو یہ سفارش کرنے کا اختیار اللہ دے گا، کہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس کی کیا تفصیلات ہیں، کس حد تک کس کو سفارش کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک جب سفارش کریں گے تو کیا پوری امت کو کریں گے، جو بھی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، یا وہ تو اس بارے میں کہیں ہے کوئی احادیث وغیرہ سے کوئی چیز بات سمجھ میں آتی ہے، کہیں اس کا کی تفصیلات ہیں؟ میری مطلب ہے کہ میری معلومات نہیں ہے، تو اس لیے میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اس بارے میں احادیث کا پتہ ہو. وہی بات ہوئی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے پاس بھی کوئی ایویلویشن تھریشولڈ ہوگا نا انسانوں کا، جہاں پر جا کے وہ اس کی ریکمنڈیشن اللہ تعالی کی ذات سے کریں گے. ان کو بھی یہ
पता होगा कि अगर मैं इसकी रिकमेंडेशन कर रहा हूं तो अल्लाह का भी अपना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जहां वो एक्सेप्ट करेगा, और अल्लाह ताला को भी पता है कि मेरा नबी और मुझ में इतनी कोऑर्डिनेशन है कि वो ऐसे वैसे आदमी की रिकमेंडेशन नहीं करेगा। मेरा ख्याल है अपना खलील भाई दुआ कर लें, मेरा ख्याल है। जी जी जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन आमीन। हम जो कुरान मजीद को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह इसमें से जो हक है वो हम उसको हासिल कर लें, और अगर कोई गलती से हम कोई गलत चीजें समझ रहे हैं तो या अल्लाह उसको हमारे दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। या परवरदिगार आलम हमें कुरान मजीद को पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाइए। या अल्लाह कुरान मजीद को हमारे लिए नूर हिदायत बना दीजिए। या परवरदिगार हमारे घरों को नेक मुसलमानों के घर बना दीजिए। या अल्लाह 5 वक्त की नमाज हमारी जिंदगियों में आसान बना दीजिए। या परवरदिगार हमारी आलो औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमाइए। या अल्लाह जो परेशानी हाल है उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। या अल्लाह ये जो मूजी मर्ज है इससे हमें महफूज रखिए। या परवरदिगार हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत और उल्फत में इजाफा कीजिए। हमारे घरों को खुश सुकून और चैन के घर बना दीजिए। या परवरदिगार बेशक आप रहम करने वाले हैं, तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह हमारे शुक्र को कबूल फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमारे लिए आसान कर दीजिए। या परवरदिगार हमारा खात्मा बिल खैर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक भी कर लें।